مجھے ایک حدیث ملی مفاتیح الجنان میں. مفاتیح الجنان بہت عظیم کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا آپ کو تعارف نہیں ہے، نالج نہیں ہے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے، اس کتاب کا تعارف آپ کو کب ہوگا وہ بتاتا ہوں. جب آپ کربلا زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کو یہ اس کتاب کے بغیر آپ زیارت ہی نہیں کر سکتے. امام حسین کے روزے پہ زیارت پڑھنی پڑے گی، کہاں سے پڑھیں گے؟ مفاتیح الجنان سے. علی کے روزے پہ زیارت پڑھیں گے، مفاتیح الجنان سے. جنت البقیع جائیں گے، مفاتیح الجنان. اس کتاب میں تمہارے ائمہ کی ساری زیارتیں، زیارتوں کا طریقہ، زیارتوں کا ادب، زیارتوں کے احکام، زیارتوں کے آداب، گھر چلنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، چلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، روزہ دیکھ کے کیا کرنا چاہیے، پورا کمپلیٹلی ایک نظام بیان کیا ہے ائمہ کے دربار میں جانے کا. وہ کتاب ہے مفاتیح الجنان. انگریزی میں بھی ہے بھائی، اگر انگریزی ماسٹر ہی زیادہ ہوں، آپ اردو کی پڑھنا ہی نہیں چاہتے بالکل، تو انگریزی میں بھی، آپ انگریزی میں بھی دیکھ لیجئے گا. اس کتاب کو اپنے پاس رکھیے. میں تو ناقص آدمی سمجھتا ہوں جس کے پاس مفاتیح الجنان نہ ہو. تو مفاتیح بدھ میں کیا، جمعرات میں کیا، جمعہ کون سی دعائیں کس دن پر، سب کچھ اس میں موجود ہے. اور یہ کتاب میں بتاؤں اتنی مشہور کیوں ہے. جب عباس قمی علیہ الرحمہ نے یہ کتاب تیار کی اور یہ بیمار ہو گئے اور روزے پہ زیارت کے لیے نہ جا سکے، تو یہ کہہ رہے تھے آج میں کتنا مجبور ہو گیا کہ میں مولا کے روزے پہ نہیں جا پا رہا ہوں. تو جو عالم برابر میں بیٹھے تھے کہا آپ سے زیادہ تو روزے میں کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. فلسفہ ہے، فلسفہ سمجھ لیجئے. جتنا آپ جا رہے ہیں روزے میں اتنا تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. کہا کیا میں تو گھر میں بیٹھا ہوں؟ کہا نہیں، جو زائر جا رہا ہے وہ تمہاری کتاب لے کے جا رہا ہے، جو زائر نکل رہا ہے وہ تمہاری کتاب لیکن. تو آپ سے زیادہ کون جا رہا ہے؟ اس کتاب کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ بازی تو توجہ چاہتا ہوں اس میں پورا کہ اس کتاب کو اتنی شہرت کیوں ملی. تو انہوں نے کہا دنیا کا ہر لکھنے والا مؤلف جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے ہدیہ کرتا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، کسی بڑے آدمی کو. اس کی شہرت کا راز یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو ہدیہ کیا ہے صدیقہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. پڑھیے، چونکہ میں نے آج کل اپنی مجلس کا مزاج بنا لیا کہ کسی نہ کسی کتاب کا تعارف آپ کو میں کراؤں، تاکہ اگر 100 میں سے 2 بھی پڑھ لیں. سمجھ رہے؟ ابھی میں آج ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، تو وہاں پہ کہنے لگے جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں اس پہ کل 2000 آدمیوں میں سے 15 آدمیوں نے عمل کیا. تو میں نے کہا آپ 15 کم سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں ایک ہی دن میں 2000 عمل کر لیں؟ میں نے ان کو بتایا 950 سال کی عمر میں جناب نوح نے 2 آدمی سیدھے کیے تھے. تو میرے خیال میں اگر تم جناب نوح کو نمبر دیتے تو تم تو بالکل ہی فیل کر دیتے انہیں. کیوں جناب نوح نے وہی اتنا عجیب ریزلٹ، 2 آدمی سیدھے کیے. مسئلہ جب ایک آدمی سدھرتا ہے تو ایک نہیں سدھرتا، پوری نسل سدھرتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ماشاءاللہ آپ بھی اگر اس کتاب کی طرف توجہ دیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو، خدا کی قسم لطف آئے گا. مجھے بھی دعا دیں گے. یہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں ایک حدیث ہے میاں بھائی انجم، بڑی عجیب ہے، سنیے. وہ کہتے ہیں لا تعادوا الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو. کہیں سے دشمنی نہ کرو؟ دنوں سے. ڈیز سے اناد نہ رکھیے، ڈیز سے دشمنی نہ رکھیے. اب میری سمجھ میں یہ اچھا کوئی آدمی ہے جو منگل پیر سے دشمنی رکھتا ہو؟ کوئی ہے؟ مطلب اتوار پیر سے تمہیں دشمنی ہے کوئی؟ وہ میرے سے دشمنی ہو سکتی ہے، مجھے آپ سے دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن مولا یہ کیا مطلب ڈیز سے دشمنی نہ کریے. تو اب اس میں جو میں نے پڑھا اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا نہیں یہ جتنے بھی ڈیز ہیں یہ اللہ نے مخصوص کیے ہیں کسی نہ کسی امام سے. ابھی جو باہر لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا، میں ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں آپ کو. ہاں جوانوں، چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں کہ یہ بہت زیادہ جو داد کا سسٹم ہے یہ ہٹ جائے. مطلب کان کم کھلیں، ضمیر زیادہ کھلے.
تاکہ وہ تو داد تو ملتی ہے، چونکہ آپ اسے روک نہیں سکتے، اسے نہ میں روک سکتا نہ آپ روک سکتے، لیکن پورا فوکس جو ہے خطیب کا داد پہ نہیں ہونا چاہیے، اسے سمجھانا ہے، بتانا ہے، چونکہ مجلس اگر نہ پتہ چلا میں نے تمہارا 1 گھنٹہ استعمال کر لیا، تمہیں ایک بات بھی نہ بتا سکا، تو پھر کیا اس میں سمجھا سکتا ہوں؟ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یوم السبت، سٹرڈے کا دن، تو روایت میں آپ جا کے پڑھیے، سٹرڈے کا دن مخصوص ہے رسول خدا سے، اسی لیے سٹرڈے کے جب اعمال دیکھیں گے آپ کتابوں میں، گوگل پہ دیکھ لیجئے سٹرڈے کے اعمال، تو سٹرڈے میں آپ کو زیارت ملے گی رسول خدا کی، یعنی سٹرڈے کو آپ رسول خدا کی زیارت پڑھیے۔ سنڈے یہ مخصوص ہے تمہارے اور ہمارے مولا سے، سنڈے مخصوص ہے ہمارے مولا سے۔ آج کل ایک کچھ بیچارے تھے جو اس پہ بیان کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا شیعہ قوم کو، جو ہے جمعرات کو چھوڑ دیا سنڈے پہ چلے گئے، جمعرات کو چھوڑ دیا سنڈے پہ چلے گئے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گئے تو علی کے دروازے ہی پہ گئے، کیونکہ سنڈے کا دن جو مخصوص ہے کس سے؟ سنڈے کے دن مولا کائنات کی زیارت پڑھی ہے آپ۔ اس کے بعد عربی میں کہتے ہیں یوم الاثنین، اثنین عربی میں کہتے ہیں 2، اثنین یعنی 2، عربی میں کہتے ہیں پیر کو یوم الاثنین، منڈے کو یوم الاثنین، اثنین کو عربی میں کہتے ہیں 2 یعنی 2، تو کہتے ہیں یہ مخصوص ہے 2 اماموں سے، امام حسن سے اور امام حسین سے۔ اس کے بعد تاکہ جو سعودی عرب میں، کویت میں، شارجہ میں اور دبئی میں مجلس دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے، وہاں پھر بولا جاتا ہے منگل کے لیے یوم الثلاثاء، ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں 3 کو، کہتے ہیں نہیں جی، مجھے لگ رہا تم گئے ہوئے ہو کہیں بھائی، ہاں ثلاثہ یعنی 3۔ اچھا ایک لفظ اور کہہ دیتا ہوں جس سے آپ خود بھی، اصحاب ثلاثہ، اب تو سمجھ گئے، اب تو سمجھ گئے، اصحاب ثلاثہ یعنی 3، تو یوم الثلاثاء 3 کا دن، تو اب چوتھے کا دن، 5ویں کا دن، 6ٹھے کا دن، اس میں زیارت ہے ان 3 اماموں کی۔ یوم الاربعاء، اربعاء عربی میں کہتے ہیں 4 کو، کہتے نہیں بھائی، بدھ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الاربعاء، اربعاء یعنی 4 کا دن، تو اب یہ 7ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یوم الخمیس جو آج ہے، جمعرات، جمعرات کا دن مخصوص ہے 11ویں سے، اور جمعے کا دن مجھے آپ سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کا دن ہے باپ سے منسوب، اور کل آنے والا دن ہے بیٹے سے منسوب۔ اب میں نے آپ کو ماشاءاللہ، اب میں آپ کو داد کا موقع دے دوں تاکہ سست نہ پڑ جائیں، سنیے آپ غور سے۔ سٹرڈے رسول سے، سنڈے علی سے، منڈے حسن و حسنین سے، اور اس کے بعد 3 اماموں سے منگل، 4 اماموں سے بدھ، 11ویں امام سے جمعرات، اور اس کے بعد جمعہ 12ویں سے۔ اللہ نے احاطے میں لے لیا سارے دنوں کو، اور کسی نہ کسی معصوم سے اسے منسوب کر کے بتا دیا، جو امام سے منسوب ہو وہ منحوس نہیں ہوتا۔ جو اب سنیے نہیں، ابھی نہیں، اس بات پہ مجھے داد نہیں چاہیے تھی، ایک آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا، کیا کہ ضروری ہے کہ ہم ہر دن کو مخصوص کریں؟ اب حدیث کا ترجمہ کریے، دنوں سے دشمنی نہ کریے، یہاں دن مراد نہیں ہے، چونکہ یہ دن مخصوص ہے اماموں سے، کہیں دنوں کی دشمنی اماموں تک نہ پہنچ جائے تو دین بھی برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد ہو جائے۔ ارے میاں آپ نے توجہ ہی نہیں کی، سارے دن مخصوص کر دیے اماموں سے، ایک رات مخصوص کر دی زہرا سے، تاکہ خواتین کو حجاب کی اہمیت پتہ چل جائے۔ زہرا سے دن مخصوص نہیں کیا ہے،
زہرا سے کیا مخصوص کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے رات مخصوص کی ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ اچھا کیوں مخصوص کیا جناب زہرا سے؟ مشابہت ہے دونوں میں، توجہ چاہتا ہوں میں، مشابہت ہے دونوں میں۔ قرآن کے پارے جس رات میں نازل ہوں اس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کے گھر میں 11 قرآن ناطق پیدا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ مناسبت ہے، یاد رکھیے۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، ثواب زیادہ ملتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ یہ شب قدر ہے، شب قدر اعمال کو بڑھاتی ہے۔ زہرا کی محبت اعمال کو قبول کرواتی ہے۔ اگر محبت زہرا نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا۔ بس عزیزو یاد رکھیے، یہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے ان کا تذکرہ، چکے اب میں تذکرہ مجھے کچھ اور کرنا تھا لیکن میں اسی پہ بات کو اپنی تمام کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ضروری ہے صلوات پڑھنا، اور ماشاءاللہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑے فائدے کی ہے۔ لیکن آپ کو اجر تو پہلے سے مل رہا ہے، لیکن ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کتنا مل رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں کتنا مل رہا ہے، خالی اس آیت پہ صلوات پڑھنے پہ کتنا جو ملتا ہے۔ امام نے فرمایا، من قال فی دبر الصبح وفی دبر المغرب، جس انسان نے مغرب کے بعد یا نماز صبح کے بعد یہ آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ پوری، اور اس کے بعد صلوات پڑھی، قد اللہ لہو میت حاجہ، اللہ اس انسان کی اس آیت اور صلوات پڑھنے سے 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 دنیا میں 30 آخرت میں۔ اس کوئی بھی عمل کریے چھوٹا سمجھ کے نہ کریے، مطلب یہ جو میں نے پڑھا اب اس میں 100 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی، 70 دنیا کی اور 30 آخرت کی، خالی جو اس آیت کے بعد اس صلوات کو پڑھ لے، درود کو پڑھ لے۔